دوستوں، پاکستان کے شہر لاہور کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ یہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور دنیا کا 26واں سب سے بڑا شہر ہے۔ لاہور صوبے پنجاب کا دل ہے اور در حکومت بھی ہے۔ یہ پاکستان کے سب سے امیر شہروں میں آتا ہے، جہاں لاہور کا سالانہ GDP $90 بلین کے قریب ہے۔ لاہور کے لوگ خوش مزاج، خوش خوراک اور اپنے بڑے دل کی وجہ سے زندہ دلانے لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ اگر تاریخ کی بات کی جائے تو لاہور کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ کبھی یہاں پر ہندو بادشاہوں نے حکومت کی تو کبھی سکھوں کا راج رہا، مگر لاہور نے اپنا اصل عروج مغل کے دور میں دیکھا، جو کہ 16ویں 18ویں صدی تک قائم رہا۔ لاہور میں ہی قرارداد پاکستان بھی پیش کی گئی اور قیام پاکستان کے وقت لاہور ہی تحریک پاکستان کا سنٹر بھی تھا۔ جہاں کراچی کو روشنیوں کا شہر یعنی کہ سٹی آف لائٹ کہا جاتا ہے، وہاں لاہور کو سٹی آف گارڈن یعنی کہ باغوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ میں سے بہت سے لوگوں کی پرزور فرمائش پر پاکستان کے تاریخی شہر لاہور کے بارے میں زبردست انفارمیشن اور تاریخی حقائق لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کی یہ فیکٹ پسند آئیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ اور لاہور سے متعلق جو بھی فیکٹ آپ کو سب سے اچھے لگیں ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ فیکٹ نمبر 1، دوستو لاہور کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کچھ مسلمان تاریخ دانوں کے مطابق لاہور لفظ لوہار یا پھر راوڑ سے نکلا ہے۔ مشہور ایرانی تاریخ دان البیرونی نے 11ویں صدی میں اس شہر کا ذکر اپنی کتابوں میں لوہار کے نام سے کیا، جبکہ حویلی میں رہنے والے مشہور شاعر امیر خسرو نے اس جگہ کو لہن کہا، راجپوتوں نے اسے لافکوٹ کہا اور روایات کے مطابق لفظ لاہور اوہار سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ ہندو روایات کے مطابق لفظ لاہور لاف پور اور لوہا پوری سے نکلا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لوہا پوری کا مطلب ہے سٹی آف لاوا یعنی کہ لاوے کا شہر۔ ہندو تاریخ کے مطابق اس شہر کا نام لاہور ہندو شہزادے پرنس لاوا شہزاد لاوا کے نام پر رکھا گیا تھا، جو کہ سیتا اور راما کا بیٹا تھا۔ فیکٹ نمبر 2، لاہور کی تاریخ ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں کبھی ہندوؤں کا راج رہا تو کبھی بدھ مت کے پیروکار، کبھی یہ مغلوں کے ہاتھوں میں گیا تو کبھی افغانیوں نے یہاں پر قبضہ کیا۔ ایک دور میں یہاں پر سکھوں کا راج بھی قائم رہا اور سب سے آخر میں اسے سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لیے پہنچے۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں لاہور کا ذکر سب سے پہلے سن 982 میں ملتا ہے۔ حدود العلم کے نام سے ایک جغرافیاتی کتاب تھی جس کا ترجمہ 1927 میں آ کر ہوا۔ اس کتاب میں لاہور کو شاہانہ مندروں، بڑے بڑے بازاروں اور خوبصورت باغوں کا شہر کہا گیا۔ زیادہ تر تاریخ دانوں کا یہ ماننا ہے کہ 1 سے 7ویں صدی تک لاہور ایک ہندو آبادی کا شہر تھا اور اس کا محل وقوع یہ نہیں تھا جو کہ آج کے لاہور کا شہر ہے۔ یہ شہر اس وقت صرف اس جگہ تک بنا ہوا تھا جہاں آج اچھڑا بازار موجود ہے۔ اس دور میں یہاں پر موجود لاہوری گیٹ لاہور شہر کا داخلی راستہ تھا، جبکہ شہر کشمیری گیٹ کی جانب کھلتا تھا اور یہاں کا دلی گیٹ آج کے بھارتی شہر دلی کی جانب بنا ہوا تھا۔ آج کے جدید اور ماڈرن لاہور میں آپ کو پرانے ہندو دور کے لاہور شہر کے باقیات کہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو اندرون لاہور کی تاریخ اور تنگ گلیوں کی سیر کرنا ہوگی۔ فیکٹ نمبر 3، دوستو لاہور میں راج کرنے والے آخری ہندو بادشاہ پرتھوی راج چوہان تھا۔ 682 میں پشاور سے تعلق رکھنے والا افغان مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے لاہور کی اہمیت کو جانتے ہوئے پرتھوی راج سے لاہور کو چھیننے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کو لاہور کو حاصل کرنے کے لیے 70 سے زیادہ جنگیں لڑنی پڑی۔ آخر کار انہیں کامیابی تب نصیب ہوئی جب انہوں نے ایک خونخوار جنگلی لڑاکا گروہ گھپڑ کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ ان گکڑوں کو آج کل لڑاکا بھی کہا جاتا ہے اور پرانے دور میں یہ شہر سے باہر ویرانے میں پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ آج کل جہاں موٹر وے کے قریب نمک کی کان کا علاقہ سالٹ رینج آتا ہے، یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر یہ جنگجو گروہ رہا کرتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی وہ پہلے فاتح تھے جس نے اس علاقے میں اپنا قدم جما کر ایک مسلمان شہر کی بنیاد رکھی۔ فیکٹ نمبر 4، دوستو لاہور کو سٹی آف گارڈن یعنی کہ باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جتنے باغ لاہور میں موجود ہیں اتنے شاید کسی اور بڑے پاکستانی شہر میں موجود نہ ہوں۔ ان باغوں کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ آپ امیر ہیں یا غریب، آپ کا کوئی بھی مذہب ہے، آپ ان میں سے کسی بھی تاریخی باغ میں جا کر انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ اور آج کل کی مہنگائی کے دور میں یہ پارک غریب اور مڈل کلاس طبقے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، جو نہ صرف چھٹی کا دن یہاں آ کر گزارتے ہیں بلکہ بڑے سے بڑا دن جیسے عید، 14 اگست اور کرسمس بھی انہی باغوں کی سیر میں آ کے گزار دیتے ہیں۔ اور اس زبردست فیکٹ پر ایک لائک تو ضرور بنتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، دوستو لاہور کا ذکر اور لاہوری خوابوں کا ذکر نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
لاہور کے رہنے والے دو چیزوں کے بہت شوقین ہیں، ایک تو کھانے کے اور دوسرا کرکٹ کھیلنے کے۔ لاہوری لوگ پاکستان سے باہر جا کر کروڑوں اربوں روپے کما لیتے ہیں، مگر لاہوری کھانوں کا ٹیسٹ انہیں واپس لاہور ہی لے کر آتا ہے۔ لاہوریوں نے چائنیز بھی کھانا ہو تو سب سے پہلے لاہوری تڑکا لگا کر سپائسی کر لیتے ہیں۔ لاہوریوں کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے، جب کوئی لاہوری کہے کہ اس کے دماغ میں ایک زبردست بزنس آئیڈیا ہے تو 95% چانس یہی ہوتے ہیں کہ اب یہ کھانے کا ہوٹل کھلے گا۔ ویسے تو اب لاہور میں بہت فوڈ سٹریٹ بن گئی ہیں، لیکن اب سب سے بڑی اور مشہور گوال منڈی فوڈ سٹریٹ ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کی سیری پائے، مرغ چنے، دمبا کڑھائی، سیخ کباب، حلوہ پوری، حلیم، چکن سجی اور بہت سے ایسے کھانے ہیں جو کہ لاہور کی پہچان ہیں، اور اگر ہم نے ان میں سے کوئی مس کر دیا ہے تو ہمیں کامنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ فیکٹ نمبر 6، دوستو جب لاہور کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں شاہی محلے کا یہ سادہ الفاظ لاہور کی ہیرا منڈی کا ذکر ضرور آئے گا۔ آپ میں سے بہت سے دوستوں نے ہیرا منڈی کا نام تو سن رکھا ہوگا، مگر آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس جگہ کا نام ہیرا سنگھ کے نام پر رکھا گیا تھا، جو کہ اس وقت لاہور کے حاکم مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ایک خاص آدمی تھا اور اس علاقے کو کنٹرول کرتا تھا۔ ہیرا منڈی کا یہ بازار 15ویں صدی میں وجود میں آ چکا تھا۔ یہ علاقہ طوائفوں کے رہنے کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس دور میں طوائف وہ عورت تھی جو کہ گانے اور بجانے میں مہارت رکھتی تھی۔ انہیں یہ مہارت سالہ سال کی محنت سے حاصل ہوتی تھی۔ ان کا کام بادشاہوں کے پاس کام کرنے والی کمیچوں کو بات کرنے اور اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھانا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مغلوں نے ایک چھوٹی سی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہوئی تھی اور اپنی جسر کھیل سے ان کا دل بھر جاتا تھا، اسے ایک گھر دے کر یہاں پہ چھوڑ دیتے تھے۔ مغل تو چلے گئے مگر پیچھے طوائفوں کا پورا بحریہ ٹاؤن رہ گیا، جسے آج دنیا ہیرا منڈی کے نام سے جانتی ہے۔ فیکٹ نمبر 7، دوستو لاہور پنجاب میں فوڈ اور ثقافت کا سنٹر ہے، مگر یہ پورے پاکستان کے لیے سیاست کا بھی سنٹر بن چکا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ صرف لاہور میں جیت جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب پورے پنجاب میں میدان مار چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورے پنجاب کا بجٹ آنکھیں بند کر کے بغیر کسی پلاننگ کے لاہور شہر پہ لگ دیتے ہیں۔ دوستو اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ شکریہ۔